नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सूरत निसा चौथा पारा लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 10 और 12। यूसीकुम हिदायत करता है तुमको अल्लाह अल्लाह फ़ी औलादिकुम तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़कारी लड़के के लिए, मिसलू बराबर है, हज़्ज़िल हिस्सा उनसा यानी दो लड़कियों के। फ़ाइन पस अगर कुन्ना वो हो निसाअन सिर्फ लड़कियाँ, फ़ौक़सना ताइनी दो से ज़ायद, फ़ला हुन्ना तो पस इनके लिए, सुलासा दो तिहाई, माँ तारा का उसका जो कुल तरका हो। वहीं और अगर कानत हो वाहिदातन एक ही, फ़लाहा तो इसके लिए निस्फ़ु निस्फ़ है, वाली आबा वाई ही और उसके माँ बाप के लिए, लिकुल्ली वाहिदिन हर एक के लिए, मिनहुमा इन दोनों में से, सुदुसु छठा हिस्सा है, मिम्मा इसमें से तारा का जो तरका हो। इन अगर का ना हो लहू उसके लिए वलदुन औलाद, फ़ाइन फिर अगर लम ना यकुन हो लहू उसके लिए वलदुन औलाद, वारिसा और उसके वारिस हो, अबवाहु सिर्फ उसके माँ बाप, फली उम्मी ही तो इसकी माँ का हिस्सा, सुलुसु एक तिहाई है। फ़ाइन फिर अगर का ना हो लहू उसके इख़वतुन भाई, फली उम्मी ही तो उसकी माँ का सुदुसु छठा हिस्सा है, मिन बाद वसीयता वसीयत के, यूसी जो वो वसीयत करे, बिहा इसके साथ, औ दाइनी या कर्ज के बाद, आबाअकुम माँ बाप तुम्हारे, व अबनाअकुम और तुम्हारे बेटे, ला नहीं तदरूना तुम्हें मालूम, अय्युहुम ये कौन इनमें से, अक़रबु ज़्यादा करीब है, लकुम तुम्हारे लिए, नफ़अन फ़ायदे के लिहाज से। फ़रीज़तन फ़रीज़ा है, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से। इन अगर अल्लाह अल्लाह काना है, अलीमन सब कुछ जानने वाला, हकीमा और हिकमत वाला। फरमाया अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में ताकीदी हुक्म देता है, मर्द के लिए दो औरतों के हिस्से के बराबर हिस्सा है। फिर अगर वो दो से ज़्यादा औरतें ही हों, यानी दो बेटियां और सिर्फ औरतें ही हैं, तो इनके लिए इसका दो तिहाई है जो इसने छोड़ा यानी मैयत ने। और अगर एक औरत हो तो इसके लिए निस्फ़ है, यानी एक बेटी है तो इसके लिए फिर कुल जायदाद का निस्फ़ हिस्सा। और इसके माँ बाप के लिए इनमें से हर एक के लिए इसका छठा हिस्सा है जो उसने छोड़ा। और अगर इसकी कोई औलाद हो, फिर अगर इसकी कोई औलाद ना हो मरने वाले की, तो इसके वारिस इसके माँ बाप ही हों तो इसकी माँ के लिए तीसरा हिस्सा है। फिर अगर इसके बाद एक से ज़्यादा भाई बहन हों तो इसकी माँ के लिए छठा हिस्सा है, इस वसीयत के बाद जो वो कर जाए, या कर्ज के बाद तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते कि इनमें से कौन फ़ायदा पहुँचाने में तुमसे ज़्यादा करीब है। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर शुदा हिस्से हैं। बेशक अल्लाह हमेशा सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। बेशक इस आयत में सबसे पहले औलाद के हिस्सों का जिक्र किया गया है और इसमें कुलिया ये बयान किया गया है कि हर लड़के का हिस्सा लड़की से दुगना होगा, यानी लड़के के दो हिस्से और लड़की का एक हिस्सा यानी बेटी का। ये इसलिए कि इस्लाम ने माशी ज़िम्मेदारियों का बोझ मर्द पर डाला और औरत को इससे सबकुदोश कर दिया है। और इसके अलावा एक और भी बात है कि अगर उस औरत को या उस लड़की को वालिदैन की तरफ से एक हिस्सा मिल रहा है तो उसको अपने ससुराल की तरफ से दो हिस्से उसके शोहर को मिलेंगे, तो उसके भी तीन हिस्से बन गए। और अगर यहाँ लड़के को दो हिस्से मिल रहे हैं तो उसकी बीवी को अपने मैके वालों की तरफ से एक हिस्सा मिलेगा, तो उसके भी तीन हो जाएंगे। और फिर जब मर्द कमाने के काबिल नहीं रहता, मसलन बाप और दादा वगैरह, तो इसका हिस्सा औरत यानी माँ या दादी वगैरह के बराबर होता है, यानी छठा हिस्सा। और अगर औलाद में सिर्फ लड़कियां हों,
پھر اگر ایک لڑکی ہو تو اسے آدھا ترکہ ملے گا۔ جو میت ہے مرنے والے کی ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا ترکہ ملے گا، اور اگر دو بیٹیاں ہیں اور جب پھر اس کے جو بیٹی اگر ایک ہے تو اس کو آدھا ترکہ آدھا حصہ ملے گا جائیداد کا، اور باقی حصوں میں سے باپ کو چھٹا حصہ اور ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ اور لڑکیاں اگر دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں کل مال کا 2/3 حصہ ملے گا، یعنی پھر کل مال کا 3 حصے جب کیے جائیں گے تو بیٹیوں کو 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ 3 یا 4 ہیں تو ان کو کل ترکے کا 2/3 ملے گا، اور باپ کو دوسرا یعنی چھٹا حصہ عصب ہونے کی حیثیت سے ملے گا۔ اگر ورثے میں صرف باپ اور ماں ہوں، اگر وہ جو مرنے والا ہے اس کے اولاد نہیں ہے اور اس کے صرف ماں باپ اس کے وارث ہیں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اور باقی مال باپ کو ملے گا۔ اور اگر باپ اور ماں کے ساتھ شوہر یا بیوی ہو، یعنی مرنے والا اگر شوہر ہے اور اس کے ماں باپ ہیں تو شوہر آدھا مال لے گا، یعنی بیوی فوت ہوئی ہے اور شوہر اس کا پیچھے ہے تو شوہر کا یعنی آدھا مال اس کے شوہر کا، اور بیوی کو اگر بیوی ہے شوہر فوت ہوا ہے تو بیوی باقی رہ گئی تو بیوی کو چوتھائی حصہ، اور ماں کو جو ہے وہ باقی مال کا تیسرا حصہ ملے گا۔ باپ اور ماں کی تیسری حالت یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ بھائی بھی ہوں، یعنی اولاد تو نہیں تھی، ماں باپ کے ساتھ بھائی بھی موجود ہیں، چاہے سگے یا باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے، تو بھائیوں کو باپ کی موجودگی میں کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن ایسی حالت میں ماں کو تہائی مال کے بجائے چھٹا حصہ ملے گا۔ تمام علماء امت کا اجماع ہے کہ قرض کی ادائیگی وصیت کی تنفیذ پر مقدم ہے، یعنی قرض کی ادائیگی وصیت سے پہلے جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ قرض جو مرنے والے کے سر پہ اگر کوئی قرض ہے، اس کا قرض باقی اس نے چھوڑا ہے تو سب سے پہلے اس کی قرض جو ہے اس کی مال میں سے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ وصیت جو ہے وہ مکمل کی جائے گی۔ اور آیت میں وصیت اس لیے مقدم رکھا گیا تاکہ لوگ اس کی تنفیذ میں سستی نہ کریں، اور یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ کے بعد ہی وراثت کی تقسیم ہوگی۔ آگے فرمایا کہ میراث کے یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور وہی حکمتوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے، اور تم نہیں جانتے کہ ورثہ میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ اگر وراثت کی تقسیم تمہارے اوپر چھوڑ دی جاتی تو تم بغیر حکمت جانے اس کی تقسیم کرتے، جو تمہارے لیے اور ورثاء کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہ ہوتا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیدل چلتے ہوئے بنو سلمہ میں آ کر میری عیادت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے میں بے ہوش تھا، آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا اور مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے جس سے میں ہوش میں آ گیا، تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میرے مال کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اپنی 2 بیٹیاں جو سعد رضی اللہ عنہ ہی سے تھیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول، یہ سعد بن ربیعہ کی 2 لڑکیاں ہیں، ان کا باپ آپ کی میت میں احد کے میدان میں شہید ہو گیا ہے اور ان کے چچا نے ان کے مال کو لے لیا ہے، ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور جب ان کے پاس مال نہیں ہوگا تو ان سے نکاح کون کرے گا؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا، تو راوی کا بیان ہے کہ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کو نازل فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کے چچا کی طرف پیغام بھیجا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو، اور جو بچ جائے وہ تمہارے لیے ہیں۔
کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں تو ان کا کل جائیداد کا 2/3 اور ان کی بیوی کے لیے 8واں حصہ، اور باقی جو بچ گیا وہ بھائی لے سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مال اولاد کے لیے تھا اور وصیت والدین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جس کو چاہا منسوخ کر دیا، لڑکے کے حصے کو 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر قرار دے دیا، اور ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا اور تیسرا حصہ مقرر کیا، بیوی کے لیے 8واں اور چوتھا حصہ، اور شوہر کے لیے نصف اور چوتھا حصہ، یعنی ان کے بھی مختلف مواقع ہیں جن پر یہ حصے مقرر کیے جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس مسئلے میں وہی فیصلہ کروں گا جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، بیٹی کو نصف ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ، تاکہ 2/3 پورا ہو جائے اور باقی بہن کو ملے گا، یعنی اس صورت میں کہ اس کے وارث جو تھے اس میں بیٹی تھی، بہن تھی اور پوتی تھی، تو ان کا اس طرح سے حصہ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ بہت زیادہ اہم آیات ہیں اور انہی کے بارے میں آپ سے میں شیئر کیا تھا، اگر ہو سکے تو آپ ضرور ان کو لکھ لیں، اور باقی فیصلہ تو اس وقت کے علماء ہی کریں گے، جو حالات دیکھتے ہوئے، پوری بات سنتے ہوئے، جانتے ہوئے، مگر اتنا علم ہر ایک، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے طے شدہ حصے ہیں اور اس میں ہم کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد خاص کریں کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جو اللہ کو پسند نہ آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔